کجا من کجا تو کجا من کجا۔ ایمان والو دیکھ لو ادا ہو کہ ہو نماز، ذکر نبی ہے لازمی ذکر خدا کے بعد، ذکر نبی ہے لازمی ذکر خدا کے بعد۔ اور ایوان نجد کے جو پرخچے اڑا گیا، ایوان نجد کے جو پرخچے اڑا گیا، آیا نہ ایسا پھر کوئی احمد رضا کے بعد، آیا نہ ایسا پھر کوئی احمد رضا کے بعد۔ اور حضرات ایک شعر بہت خوبصورت آپ حضرات کے سامنے میں پڑھوں، سماعت فرمائیں کہ زمین پر ایک ہی ایسا ہے گنبد خضرا۔ آپ حضرات گنبد خضرا کو تو جانتے ہی ہوں گے اور گنبد خضرا سے خوب محبت کرتے ہوں گے، اور گنبد خضرا کا دیدار کرنے کے لیے دل میں چاہت بھی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، لیکن وہ چاہت جب سچائی میں بدل جاتی ہے نا تو اس کا رزلٹ بھی آ جاتا ہے، جیسا کہ رزلٹ حضرت مفتی اختر رضا صاحب رحمۃ برکاتہ القدسیہ کے سامنے آیا۔ بس یہ اپنی اپنی چاہت کی بات ہے کہ وہ چاہت کس قدر اور کس انداز میں ہے کہ نعت پڑھی گئی، ارے بہت اچھا شاعر صاحب نے نعت کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، 10 کی نوٹ نکالا اور دے دیا۔ ایک چاہت یہ بھی ہوئی۔ اس محبت کا، اس چاہت کا الگ الگ رنگ ہے دوستو، اس محبت کا الگ الگ رنگ ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ ہماری محبت اور ہماری یہ چاہت دل میں ہے، اس کا مقام اور اس کا درجہ اور اس کی طرف کہاں تک کے ہے، یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے۔ ورنہ کوئی پیسے کی دم سے اس پیاگ در کا نظارہ نہیں دیکھتا، یہ تو بات طے ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، آپ نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا۔ اور میں ایک بات بتا دوں کہ میں تقریر کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ حضرات نے اگر موڈ بنا کے رکھا ہو کہ یار مولانا صاحب آ رہے ہیں بہت اچھی تقریر کریں گے، میں تقریر نہیں کر پاتا اور کرنا بھی نہیں چاہتا۔ تقریر کروں گا نہیں کہ کیا کہہ رہا تھا، گنبد خضرا دیکھا ہوگا، اور میں نے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا انہی اپنے ماتھوں کی نظروں سے کہ ایسے ایسے لوگ اس پاک در کی زیارت کی ہیں جن کو عوام نے یا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہ شخص اس پاک در تک جا سکتا ہے۔ اور یہ بات سچی ہے اگر میں کہوں کہ مفتی صاحب دارالعلوم اسلام میں خدمت انجام دے رہے ہیں، لگ بھگ غالباً ہمارے خیال سے 9 یا 10 نہیں ہوگی، اور یہ چھپی ہوئی بات نہیں، سب کو پتا ہے کہ تنخواہ کیا ہے، اور بڑے بڑے سیٹ ہیں۔ میں اپنی بات کروں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، پروردگار نے نوازا ہے، لیکن یہ پیسے کی دم پر کوئی نہیں جاتا۔ ہمارے یہاں ہمارے پڑوس میں ایک صاحب کام کرتے ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بزنس مین، ان کے ایک ورکر ہے، اس کی بھی جو بھی تنخواہ ہو 5,000 10,000، وہ بھی اللہ کا شکر ہے عمرے کی سعادت سے حاصل ہوا، عمرہ کرنے گئے اور آگے اس کے مالک لاکھوں روپے کے مالک ہے، نہیں جا پائے، ان کو پیسہ کمانے سے فرصت نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا دل میں جس کی جو طلب ہو، آج ہماری اور آپ کی حیثیت کچھ لوگ نہیں، کافی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے کہ میرے پاس اتنی وسعت نہیں، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس پاک در کی زیارت کروں۔ مسلمانوں ایسا نہیں ہے، پیسے کی بل پر کوئی نہیں جاتا، بس سچے دل سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہے اور یہ دل میں چاہت رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دن آئے گا کہ آپ بھی اس پاک دیار کی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ میں شعر پڑھ رہا تھا کہ زمین پر ایک ہی ایسا ہے گنبد خضرا، زمین پر ایک ہی ایسا ہے گنبد خضرا، ترس کے دیکھتے ہیں جس کو آسمان والے، واہ واہ سبحان اللہ، دیکھتے ہیں آسمان والے، واہ واہ، ترستی ہوئی نظریں دیکھتے ہیں نا آپ کو، تڑپتی ہوئی کسی چیز کی جو پیاسی ہو تو نظریں کیسی ہوں گی، تو آسمان والے اس ترستی ہوئی تڑپتی ہوئی نظروں سے یہ گنبد خضرا کی زیارت کر رہے ہیں کہ مولا اتنی بڑی ہستی اور اتنا عظیم تحفہ یہ زمین پر ہے اور ہم اسے ترس ترس کر دیکھ رہے ہیں، تو ترس کے دیکھتی ہیں ترس کے دیکھتے ہیں جس کو آسمان والے۔ اب حضرات میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں اور آپ حضرات کے سامنے جو میں نے آیت مبارکہ قرآن عظیم کی تلاوت کی ہے
اس کا مفہوم بیان کروں، میں یہاں پر رک کر تھوڑا ایک آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ترس کر دیکھتے ہیں جس کو آسماں والے، گنبد خضرا کو ترس کے دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ بتائیے کہ یہ خصوصیت جو ہے ترس کر دیکھنے والی یا تڑپنے والی جو خصوصیت آج ہمارے اندر ہے، ہر مومن مسلمان کے اندر ہے کہ گنبد خضرا کی زیارت کر لیں مولا، تو یہ بتائیے گنبد خضرا مبارک ہے؟ گنبد خضرا نہیں مسلمانوں، گنبد خضرا مبارک کیوں ہوا؟ اس گنبد خضرا کے سائے تلے اور آپ کے مبارک گنبد خضرا کے نیچے جو شخصیت موجود ہے، اس شخصیت کی وجہ سے وہ گنبد خضرا مبارک ہوا، اس ذات کی وجہ سے وہ گنبد خضرا مبارک ہوا، اس ذات کی وجہ سے پورا عربستان مبارک ہوا، اس ذات کی بنیاد پر، اس ذات کی وجہ سے پورا طیبہ، پورا مدینہ مبارک ہوا زندہ ملت اسلامیہ۔ تو گنبد خضرا مبارک ہوا اپنی بنیاد پر نہیں، آقا و مولا سرکار دو جہاں محمد عربی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی وجہ سے مبارک ہوا۔ اور ہمارے اسلاف میں، ہمارے بزرگوں نے اس پہ کافی گفتگو کی ہے اور کلام کیا ہے کہ گنبد خضرا یا طیبہ، اور اس پہ ایک شعر بھی بہت پیارا شعر ہے، شعر میں پڑھوں کہ طیبہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، آپ کلام کر رہے ہو کہ مکہ یہ فضیلتیں ہیں، مفتی صاحب سے آپ نے بارہا سماعت فرمایا، ہم نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سماعت فرمایا ہوگا کہ کعبہ معظمہ کی کیا فضیلتیں ہیں۔ ابھی اتنی ٹائم فضیلتیں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اگر بیان کرو تو الحمدللہ کچھ نہیں تو 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ اگر بیان کرو تو ہوتی رہیں گی فضیلتیں، اس کم علم کی بنیاد پر، ورنہ علم والوں نے تو کتابوں، درجنوں کتابیں لکھ ڈالی، کعبہ افضل ہے، مدینہ افضل ہے، مدینہ افضل ہے، کعبہ افضل ہے۔ اس پہ بڑے ہی خوبصورت بات کہی حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور خوبصورت بات عزیزان ملت اسلامیہ کوئی خوبصورت انسان ہی کر سکتا ہے۔ خوبصورت بات جس کا ظاہر بھی خوبصورت ہو، جس کا باطن بھی خوبصورت ہو، اس انسان کی زبان سے خوبصورت بات نکل سکتی ہے، ورنہ ایسے گندے، بدصورت اور بدعقیدہ انسان، اور جن کو کہہ لیجیے دو ٹانگوں کے جانور اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے، ان کے بارے میں ہمیں کلام نہیں کرنا ہے، جنہوں نے تو اس سفر کو بھی معاذ اللہ ناجائز و حرام لکھا اور کیا کیا ناجائز و حرام لکھا ہے، اس پہ کلام نہیں کرنا ہے۔ کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت سے، آپ کی پاک دیار کی حاضری کی زیارت سے نکلنا ہی معاذ اللہ ناجائز لکھا ہے، بہرحال اس پہ کلام نہیں کرنا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گنبد خضرا اب مدینہ افضل ہے یا مکہ افضل ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کا پہلے شعر سنیں، اس کے بعد آگے کی میں گفتگو شروع کروں۔ اعلیٰ حضرت سیدی سرکار فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ طیبہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، ارے مکہ ہی بڑا ظاہر، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، ارے ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بتائیں؟ ہم تو عاشق لوگ ہیں نا، ہم کو کوئی پروف کی، کوئی سند کی، کوئی عہدے کی، کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں، ہم کو نام و نمود نہیں چاہیے، کیا افضل ہے کیا افضل نہیں ہے ہم کو اس سے کلام نہیں ہے۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیں؟ اور عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت بات بیان فرمائی ہے، سماعت فرمائے حضرات، دل خوش ہو جائے گا، قسم خدا کی روح تازہ ہو جائے گی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ افضل ہے، مکہ افضل ہے جب تک آپ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں جلوہ فرما تھے تو مکہ افضل تھا، لیکن جب آقا والا حضور سیدی عالم نور مقصم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طیبہ مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہوئے تو اب مدینہ افضل ہو گیا، اور جب اس مدینے سے جلوہ گری
اور آپ تشریف لے جائیں گے جنت میں تو جنت افضل ہو جائے گی عزیزان ملت اسلامیہ. تو مکہ بھی افضل ہے، مدینہ بھی افضل ہے، جنت بھی افضل ہے. عزیزان ملت اسلامیہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم. عزیزان ملت اسلامیہ میں گفتگو شروع کرنے کے لیے، کیونکہ ہم لوگ کبھی کبھی بولتے ہیں نا تو تھوڑی دیر بولنے کے بعد ذہن کام کرتا ہے کہ اب کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، لیکن شروع کرنے سے پہلے سگنل مل گیا کہ ٹائم از اوور. تو اب میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کے سامنے سے اجازت چاہوں گا، لیکن جو برکت کے لیے قرآن عظیم کی تلاوت کی تھی اس کا جو ہے اب ترجمہ سماعت فرمائیں، مفہوم سماعت فرما لیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، جب آپ اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر لو، کوئی گناہ کر لو، اپنے نفس پر کوئی گناہ کر لو، تو آؤ بارگاہ رسالت مآب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دو اور توبہ کرو. اور وہ توبہ کی سند جب ملے گی عزیزان ملت اسلامیہ، جب آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، تبھی وہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی عزیزان ملت اسلامیہ. تو پتہ یہ چل رہا کہ کوئی بھی عمل دنیا کے اندر خدا کی قسم قابل قبول نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی در سے بھیک ہمیں اور آپ کو نہ مل جائے. آپ کے در کی بھیک ہمیں اور آپ کو لازمی ہے وہاں سے طلب کرنا، وہیں سے جو کچھ ملا وہیں سے ملے گا. باتیں بہت کرنی تھی لیکن وقت نہیں ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی وقت ملا تو اپنے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں آگے گفتگو ہوگی.